آپ کو میں لے کر کے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے، ولادت کے قریب تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ وہاں پہ میری تقریر ختم ہوئی تھی کہ داعیوں کے طور پر حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت عاصیہ اور حضرت حاجرہ، یہ چاروں نبیوں کی مائیں اللہ کے حکم سے آپ کی بارگاہ میں تشریف لائی، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے جلوس کے شکل میں آئے تھے، اور حوران جنت نعت کے نغمے گاتے ہوئے سیدہ آمنہ کے حجرہ پاک تک آئی تھی۔ ولادت کے وقت کی باتیں بحمدہ تعالی ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آج وہ ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گھڑی، وہ ساعت سعید کا ذکر آج آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، جسے ہم اور آپ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شان سے ہوتی ہے، اور کن مراحل سے اور کتنی عظمتوں کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اس وقت کیا کیا کمالات ظاہر ہوئے، کیسا نور پاک مصطفیٰ ظاہر ہوا، کیسے آپ طلوع اجلال فرمائیں، بس اسی گوشے پر، اسی رخ پر، اسی عنوان پر چند باتیں آج آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح اور مین چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی جو گھڑی ہے، اس وقت کا تذکرہ نہایت ہی ضروری ہے، تو اس لیے شروع سے تقریر شروع ہوئی، اور آج یہ تیسرا جمعہ ہے انشاءاللہ ولادت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ حضرات اس فقیر سے سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ولادت کے وقت کی جو کمالات، جو عظمتیں، اور جو اس وقت کی جو حیرت انگیز باتیں ہیں، جو واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ وہ چند باتیں آج کی تقریر میں آپ سماعت کریں گے۔ ذرا ذہن کو حاضر کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب ہوا، تو ایک نور ایسا ظاہر ہوا کہ جس نور کی وجہ سے میں نے ایران کے چراگاہوں میں چڑھنے والے اونٹوں کے گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے، میں نے ان قلادوں کو بھی دیکھ لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو اس نور کی وجہ سے دیکھا۔ آپ خود فرماتی ہے کہ جب میرے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، تو ایک نور ظاہر ہوا، جس نور کی وجہ سے میں نے ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا۔ پورے مشرق مغرب ایران کے چراگاہوں میں چڑھنے والے اونٹوں کے گردنوں پہ جو قلادے پڑے ہیں اسے بھی دیکھنا، اور ملک شام کے محلات کو اس نور کی وجہ سے دیکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نور علی نور بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا نور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جس نور کی برکت سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے چراگاہوں میں چڑھنے والے اونٹوں کے گردنوں میں جو قلادے پڑے ہیں، میں نے اس نور کی وجہ سے ان باریک چیزوں کو بھی دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، ملک شام کے محلوں کو دیکھا۔ یہیں سے ذرا ہم عقیدہ صاف کریں، وہ لوگ کتنے جاہل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ کہ وہ نور نہیں ہے، وہ ہماری ہی طرح بشر ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اور وہی پہ یہ جاہل یہ عقیدہ گڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب اس وقت معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں، آپ کو، ہم عاشقوں کو، ہم غلاموں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جبکہ وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، وہ ہمیں کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں اور آپ کو، پوری دنیا کو یہ عقیدہ دے رہی ہے کہ دنیا والوں سنو، میرے بچے کی ولادت سے پہلے ایک نور ایسا ظاہر ہوا کہ جس نور کی بنیاد پر میں نے ایران کے چراگاہوں میں چڑھنے والے اونٹوں کے گردنوں پہ جو قلادے پڑے تھے، میں نے اسے بھی دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، ملک شام کے محلوں کو دیکھا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کراؤ، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نور کی برکت سے ان تمام مناظر کو دیکھ رہی ہے۔ اے لوگو،
جس نور کی وجہ سے آپ کی ماں سیدہ آمنہ مکۃ المکرمہ میں بیٹھے بیٹھے کبھی ملک شام کے محلوں کو دیکھے، کبھی ایران کے چراگاہوں کو دیکھے، اور ان چراگاہوں میں چڑھنے والے اونٹوں کے گردنوں میں پڑے قلادے کو دیکھ لے، مشرق کو دیکھے، مغرب کو دیکھے، تو جس نور کی وجہ سے آپ کی ماں مکۃ المکرمہ میں بیٹھے بیٹھے ان تمام مناظر کو دیکھ سکتی ہے، تو جس مصطفیٰ کا یہ نور ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے کمال کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یقیناً میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں جیسے ہم غلاموں کو دیکھتے تھے، آج ظاہری وصال فرمانے کے بعد اپنے مزار مقدس میں رہ کر کے مدینہ منورہ سے ہم غلاموں کو آج دیکھ رہے ہیں۔ بریلی کے تاجدار اس عقیدے کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدہ اچھا رکھیں، وہ عقیدہ رکھیں جو عقیدہ آپ کی ماں سیدہ آمنہ نے ہمیں دیا ہے، وہ عقیدہ رکھیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا ہے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات اور دیگر صحابہ، تابعین، طب تابعین نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ آج یہ جاہل کہتے ہیں کہ صاحب یہ بریلی والے کے نام پر یہ لوگ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کہ بریلی والے نے یہ فتویٰ دیا، بریلی والے نے یہ کہا، بریلی والے نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظمت کے تعلق سے یہ کہا، یہ تو بریلی والے کا کہنا ہے، ہم بریلی والے کا کیوں مانیں؟ ان جاہلوں سے کہہ دینا کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہم غلاموں کو، ہم سنیوں کو جو بھی مال عطا کرتے ہیں وہ مال بریلی کا نہیں ہوتا ہے، دینے والا تو بریلی کا ہے، وہ مال مدینے والے مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے، جو ہمیں بریلی سے ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مال اور میٹیریل بریلی کا نہیں ہے، دینے والی ذات تو بریلی کی ہے، لیکن یہ مال مدینے والے مصطفیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ایسا ہونا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کے دیوان ہدایت کے بخشش کا مطالعہ کرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پہ کیسی کیسی نعتیں آپ نے لکھی ہے، کس طرح سے آپ نے مصطفیٰ جان رحمت جو صلاۃ و سلام ہے اسے آپ نے لکھا ہے، کعبے کے بدر دجا کو دیکھے کیسے آپ نے لکھا ہے۔ یہ وہی انسان لکھ سکتا ہے جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کی تمام تر رانائیاں موجود ہوا کرتی ہے۔ مکمل طور پہ جو انسان مصطفیٰ جان رحمت کے آداب پہ عمل کرتا ہے، جو ان کے عشق میں اپنے آپ کو ان کے عشق کے بھٹی میں جلا لیتا ہے، وہی انسان اس طرح کے الفاظ میں ڈھال کر کے اپنے عشق کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں یہ مجاز دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانیت کا انکار کرنے والوں سنو، اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور تین دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں اس نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ذکر جمیل آپ حضرات سن رہے ہیں۔ 2 ہفتہ سے غالباً ابھی تک ولادت کی باتیں نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ آج کے جمعے میں ولادت باسعادت کے وقت کیسے کیسے مناظر سامنے آئے، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کیسے کیسے کمالات ظاہر ہوئے، انشاءاللہ وہ چند باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ تقریر سماعت کرنے سے پہلے اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ نے کتنا عظیم الشان آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا وقت کون سا تھا؟ سبھی حضرات کو
معلوم ہے کہ صبح صادق کو مصطفیٰ جان رحمت اس خاکدان گیتی پہ طلوع اجلال فرماتے ہیں، اس خاکدان گیتی پہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ نے آپ کی پیدائش کے لیے، آپ کی ولادت کے لیے جو وقت چنا ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے، صبح سویرے کا وقت ہے۔ عقل نے یہاں آ کر کے ایک سوال کیا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ رات کے مکمل اندھیرے میں مدینے کے تاجدار کیوں اس دنیا میں تشریف نہ لائے؟ چلو رات کے اندھیرے میں نہیں تو کم از کم دین کے مکمل اجالے میں آپ تشریف لائے ہوتے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت باسعادت کے لیے وہی وقت کیوں چنا ہے جسے ہم اور آپ صبح صادق کہا کرتے ہیں، جسے صبح سویرے کہا جاتا ہے؟ ایسے معاملات کے لیے عقل نے سوال کیا کہ آخر رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں آئے مصطفیٰ؟ دین کے اجالے میں امام الانبیاء کیوں نہیں تشریف لائے ہیں؟ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر رات کے مکمل اندھیرے میں مدینے کے تاجدار تشریف لائے ہوتے تو رات کا اندھیرا دین کے اجالے کو آپ دکھاتے ہوئے کہہ دیتا کہ اے دین تیری کیا حقیقت ہے، مجھ میں تو مدینے کے تاجدار تشریف لائے ہیں۔ اور اگر دین کے مکمل اجالے میں مدینے کے تاجدار تشریف لائے ہوتے تو دن کا اجالا رات کے اندھیرے کو اپنے جانب مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہوا نظر آتا کہ اے رات تیری کیا حقیقت ہے، تیری کیا اوقات ہے، سن مجھ میں اللہ کے حبیب تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے دن و رات کے اس جھگڑے کو ختم فرماتے ہوئے اپنے حبیب کی آمد کے لیے ایسا وقت چنا ہے، ایسی گھڑی کو چنا ہے جسے ہم اور آپ صبح صادق کہتے ہیں، جبکہ نہ رات ہوتی ہے نہ دن کا اجالا ہوتا ہے، بلکہ رات جا رہی ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے رات تو جا رہی ہے تو جاتے جاتے میرے حبیب کے رخ انور کی زیارت کر لے، اور دن تو آ رہا ہے تو آتے آتے مصطفیٰ جان رحمت کے رخ انور کی زیارت کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حسین وقت مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اللہ نے چنا جسے ہم اور آپ صبح صادق کہتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ولادت کا وقت قریب آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حجرے میں آرام فرما ہے، اکیلی ہے، لیکن داعیہ کے طور پہ یہ چاروں خواتین، یہ چاروں نبیوں کی مائیں آپ کی بارگاہ میں آتی ہے۔ حضرت ہاجرہ ہے، حضرت آسیہ ہے، حضرت مریم ہے، حضرت حوا ہے، خدمت کے لیے حاضر ہے، مبارکبادیاں دینے کے لیے دنیا کے سارے چرند پرند حاضر ہے، یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے آج خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی اور نہیں آ رہا ہے، آنے والا امام الانبیاء ہے، آنے والا رحمت للعالمین ہے، آنے والا حبیب کردگار ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا وقت قریب آتا ہے۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہے عام بچوں کی ولادت میں اور دیگر خاتونوں کو، ماؤں کو جو تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ میرے بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت باسعادت ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب صبح سویرے ہوتی ہے مکہ المکرمہ میں، جس صبح صادق کو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد باسعادت ہوتی ہے، جب آپ طلوع اجلال فرماتے ہیں تو اس وقت کا دستور تھا کہ سارے سرداران مکہ حرم شریف میں آ کر کے جمع ہوتے تھے، حرم شریف کے صحن میں آ کر کے جمع ہوا کرتے تھے۔ وہ صبح ہے جس صبح کو میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ طلوع اجلال فرمائے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے سارے سردار آج حرم شریف کے صحن میں آ کر کے جمع ہیں۔ جمع ہونے کے بعد صبح سویرے کا وقت ہے، آپس میں ان لوگوں کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی سردار مکہ کہتا ہے دیکھو نا آج ہمارے مکہ میں کیا انقلاب برپا ہو گیا ہے، آج کیا چینجنگ آ گئی ہے، آج کیسی تبدیلی آ گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آج ہر گھر سے خوشبو آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے آج مکے کی در و دیواریں مہک رہی ہے، آج مکے کی گلیاں مہک رہی ہے، پورا حرم شریف مہک رہا ہے، ہر طرف سے خوشی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، ہر طرف سے بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی ہے۔ اتنے میں ایک سردار مکہ کہتا ہے سنو میرے والد کا آج میں برسوں سے علاج کرا رہا ہوں، کوئی شفا نہیں، کوئی صحت یابی نہیں ہے، لیکن آج کا صبح کتنا حسین صبح ہے ہمارے لیے، بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی علاج کے آج میرے والد شفا یاب ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں، ان کی ساری بیماریاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ایک مکے کا سردار اور کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سنو آج کتنا بڑا انقلاب مکہ المکرمہ میں ہوا ہے، سنو نا آج ہم نے
دیکھا ہے قحط سالی کی وجہ سے مکۃ المکرمہ میں ہمارے جانوروں کو چارہ پانی نہیں مل پاتا تھا، ہمارے جانوروں کے سارے تھن سوکھے ہوئے تھے، لیکن آج کی صبح کی کتنی بڑی برکتیں ہیں کہ آج بغیر کسی کھائے پیے ہمارے جانوروں کے سوکھے تھنوں میں آج دودھ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک اور مکہ کا سردار کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سنو صبح اٹھنے کے بعد میں نے اپنے باغیچوں کا میں نے آج جائزہ لیا تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ وہ درخت جو ابھی تک سوکھے ہوئے تھے آج وہ سارے درخت ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں، اور ان درختوں میں بن موسم کے آج پھل نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان جاہلوں سے کہہ دینا، یہ جاہل کہتے ہیں کہ بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پہ کس نے خوشی منائی ہے، کس نے خوشی کا اظہار کیا ہے؟ قسم خدا کی میرے سرکار کی آمد پہ آج درخت خوشی منا رہے ہیں کہ بن موسم کے ان درختوں میں پھل نظر آ رہے ہیں، جانور آج خوشی منا رہے ہیں کہ بغیر کچھ چارہ پانی کے ان کے سوکھے تھنوں میں آج دودھ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر طرف خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج مکۃ المکرمہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکی کی گلیاں مہک رہی ہے، مکی کی وادیاں مہک رہی ہے، مکی کی پہاڑیاں مہک رہی ہے، ہر طرف سے بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی ہے، ہر طرف خوشی کا اظہار ہے۔ اتنے ہی میں جب یہ سارے سرداران مکہ آپس میں یہ کلام کر ہی رہے تھے، اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے، اتنے میں ایک سردار مکہ جو طواف کعبہ میں مشغول تھا، وہاں سے فارغ ہونے کے پاس واپس ان لوگوں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے سرداران مکہ یہ کیسا اجتماع آپ لوگوں کا ہے؟ کیوں یہاں آپ سب لوگ جمع ہے؟ کس بات پہ آج ڈسکس کر رہے ہو؟ کس بات پہ آج میٹنگ کر رہے ہو؟ تمام نے کہا تھا آج آپ کو یہ انقلاب نہیں دکھ رہا ہے، آج ہمارے مکے میں یہ چینجنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، ہر گھر سے خوشبو آ رہی ہے، بغیر بن موسم کے آج درختوں میں پھل نظر آ رہے ہیں، مکے کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکے کی گلیاں مہک رہی ہے، مکے کی پہاڑیاں مہک رہی ہے، مکے کی وادیاں آج مہک رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ سب انقلاب میں تو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے جو دیکھا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں اور زیادہ تم لوگ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ سارے سرداران مکہ کہتے ہیں تم نے کیا دیکھا ہے؟ تم تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں ابھی خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا، میں نے دیکھا کہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب اپنے گود میں بڑے حسین و خوبصورت ایک بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ اتنا حسین بچہ ہے کہ آج تک میری نگاہوں نے ایسا خوبصورت بچہ کبھی دیکھا نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مکۃ المکرمہ میں کسی بھی قبیلے کی کوئی بھی خاتون نے آج سے پہلے کبھی ایسا حسین بچہ جنا بھی نہیں ہے، ایسا عظیم الشان بچہ ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ کہا دیکھا کیا تم نے؟ کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت سردار مکہ حضرت عبد المطلب ان کو لے کر کے اپنے گود میں خانہ کعبہ کی جانب بڑھے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، آتے آتے میں مڑ کے ان کو دیکھتا رہا، ایک نظر میں خانہ کعبہ کو دیکھتا تھا، ایک نظر سردار قریش جناب عبد المطلب کے گود میں رہنے والے وہ حسین و جمیل بچے کو دیکھتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے جب حضرت سردار مکہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے ہیں تو میری نگاہ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب اس بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی جانب بڑھ رہے ہیں یا خانہ کعبہ اس بچے کی جانب جھکا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج محراب کعبہ اس بچے کے سجدے کے لیے تیار ہے، محراب کعبہ جھکتے ہوئے نظر آ رہی ہے، آج خانہ کعبہ ان کی جانب جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ان کی شان تو ملاحظہ کرو، ان کا مقام تو دیکھو، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ ابھی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی جانب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، دادا جان کے گود میں ہے کہ دیکھنے والے یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یہ بچہ خانہ کعبہ کی جانب جا رہے ہیں یا خانہ کعبہ ان کی جانب جھکا آ رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، یہ اللہ کے رسول کی عظمت ہے،
یاد رکھنا مسلمانوں، اس کے بعد وہ سارے سرداران مکہ حضرت عبد المطلب کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا جو گود میں حسین و جمیل لے کر کے رکھے ہو، ذرا اس بچے کی چہرے کو تو دکھا دو، ذرا ہم بھی زیارت کر لے۔ سارے سرداران مکہ کے سامنے جب حضرت عبد المطلب نے نوری چادر مصطفیٰ جان رحمت کے رخ انور سے ہٹایا ہے تو سارے سرداران مکہ کا ایک ہی آواز میں یہ کہنا تھا کہ قسم خدا کی آج تک میری نگاہوں نے، ہماری نگاہوں نے ایسا حسین و جمیل بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھتے کیسے، اللہ نے اپنے حبیب کا ساری اس دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاند، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھے حال کے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی عظمتوں سے، کیسی کیسی شان سے اللہ نوازا ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد سردار قریش حضرت عبد المطلب اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے سیدہ آمینہ کے پاس آ جاتے ہیں، ماں سیدہ آمینہ کے گود میں دے دیتے ہیں۔ سیدہ آمینہ ہے اپنے بچے کے چہرہ پاک کی زیارت کرتی جا رہی ہے، خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اتنے میں مکہ المکرمہ کی بہت ساری عورتیں آ کر کے مبارکبادیاں دے رہی ہے، آمینہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایسا حسین بچہ عطا فرمایا ہے کہ آج تک پورے مکے میں کسی بھی قبیلے کی کوئی خاتون نے ایسا حسین و جمیل بچہ جنم نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاروں جانب سے آپ کو مبارکبادیاں آ رہی ہے، ہر طرف سے آپ کو مبارکبادیاں آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کی شان اور عظمت بیان کرتی ہے کہ سنو، جب میرا یہ بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا، ایک غیبی آواز آتی ہے، آمنہ مبارک ہو، اللہ ایسا حسین بچہ تمہیں عطا فرما رہا ہے، ایسے حسین بچے کی ماں ہونے کی سعادت تمہیں حاصل ہو رہی ہے جو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ غیبی آواز یہ تھی کہ یہ ایسا حسین و جمیل بچہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے کہ جن کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا اور زمین میں اس کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا۔ حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی جا رہی ہے، وہاں کی ساری عورتیں جتنے حاضر تھی سب کی سب سنتی جا رہی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو سنتی جا رہی ہے۔ ان خواتین کے دلوں میں آپ کی محبت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول کی عظمت ہم بیان کریں یا پیغمبر اسلام کی میلاد ہم بیان کریں، ان کی شان کو ہم بیان کریں تو یہ جاہل کہتا ہے کہ صاحب یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس طرح کی باتیں نہیں پیش کرنی چاہیے، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ سنیں، میں اپنے گھر سے نہیں یا ہمارے علماء اپنے گھر سے نہیں، بلکہ ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے، جو کمالات ظاہر ہوئے، وہ خود آپ کی ماں سیدہ آمنہ بیان کر رہی ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہی تو میلاد ہے۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش کے، یعنی اللہ کے رسول کے پیدائش کے وقت کی جو باتیں ہیں، جو مستند روایتیں ہیں، اسے ظاہر کرنا، اسے بیان کرنا، اسے خطاب میں ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا، یہی تو میلاد ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی عظمت کو اس شان سے بیان کریں تو ان کے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صاحب سوچتا ہے کہ آخر عظمت مصطفیٰ کیوں یہ لوگ بیان کرتے ہیں؟ سیرت مصطفیٰ بیان کرنا چاہیے۔ نادانو، جہاں عظمت بیان ہو گئی وہاں اپنے آپ سیرت مصطفیٰ بیان ہو جایا کرتی ہے، اسی ضمن میں سیرت پاک مصطفیٰ جان رحمت کی آ جایا کرتی ہے، الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جاہل جب کبھی بھی محفل سجاتا ہے تو سیرت مصطفیٰ، سیرت نبی کے نام سے، اور ہم خوش عقیدہ مسلمان جب کبھی بھی اللہ کے رسول کے نام پہ ہم محفل کا منعقد کرتے ہیں تو صاحب ہم اس کا نام رکھتے ہیں عظمت مصطفیٰ کانفرنس، میلاد مصطفیٰ کانفرنس، جشن آمد رسول کے بہارے، اس طرح کے نام دیتے ہیں تاکہ جہاں عظمت مصطفیٰ بیان ہو جاتی ہے، رفعت مصطفیٰ بیان ہو جاتی ہے، جہاں شان مصطفیٰ آ گئی وہاں اپنے آپ سیرت مصطفیٰ کا بیان ہو جایا کرتا ہے، الگ سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آپ کی ماں فرماتی ہے کہ جب میرے بچے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، سب سے پہلے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مقدس سر پاک کو سجدے میں رکھتے ہیں اور شہادت کی انگلی کو یوں آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں اور 3 جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کی ماں خود بیان فرماتی ہے، میرے بچے نے سب سے پہلے کہا، کیا کہا؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی کبریائی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ گویا پیدا ہوتے ہی دنیا والوں کو یہ بتا رہے
رہے ہیں کہ آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ حسین بچہ ہے جو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ کی معرفت کا اپنے اندر علم رکھتا ہے، اس لیے اللہ کی کبریائی کا آج وہ اظہار کر رہے ہیں۔ دوسرا جملہ تھا الحمدللہ کثیرا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ آپ حمد بیان کرتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ سر کو سجدے میں رکھ کے کیا تھا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ بتاؤ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ولادت باسعادت ہوتی ہے، سر کو سجدے میں رکھتے ہیں تو سب سے پہلے امت کو یاد کر رہے ہیں۔ گویا یہاں سے پتا چلا کہ میرے آقا دنیا میں آئے ہیں تو امت کے غم میں رو رہے ہیں، جب تک ظاہری حیات سے دنیا میں رہے ہمیشہ امت کے فکر میں رہے، اور جب اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے ہیں آخری لمحے میں بھی آپ امت کو بھولے نہیں ہے، جب بھی امت کو یاد فرمائے ہیں۔ آج ہم کتنے نافرمان امتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو ہم ڈھنگ سے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے یاد نہیں کر سکتے۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کے نام پہ ہم صاحب ایک محفل قائم نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں محفل میلاد منعقد نہیں کر سکتے۔ چلو صاحب ہم بیٹھ کر کے ان کے اوپر 200 مرتبہ 100 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ نماز جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے، جمعے میں کثیر تعداد میں لوگ رہتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ صاحب دعائے ثانی کے بعد 2-3 اشعار محبت رسول میں مچل کے آج ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے پیش کر دے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ہاں ہوٹلوں میں بیٹھنے کا میرے پاس کافی وقت ہے، موبائل میں گندی تصویریں، گندی ویڈیوز، فوٹو اور صاحب گیم کھیلنے میں، اور صاحب واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، گوگل وغیرہ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے میرے پاس بہت وقت ہے۔ لیکن امام نے اگر 10 منٹ تقریر لیٹ کر دی تو صاحب اب امام صاحب کی خیریت نہیں ہے، ہزاروں طرف سے شکایتیں آئیں گی، لوگوں کی نظریں گھڑی پہ رہیں گی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ محبت رسول کی دلیل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہو کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں تو چلتے چلتے ان آداب پہ چلے جس طرح سے میرے آقا چلا کرتے تھے۔ راستے پہ چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، گھر میں رہنے کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے، بال بچوں کے ساتھ ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، بیوی ہے بیوی کے ساتھ ہمیں وقت کیسے گزارنا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ سارے اعمال کر کے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں تو کرنا ہی ہے یہ سارے اعمال، پھر ہم طریقہ مصطفیٰ پہ کیوں نہ کریں؟ اللہ کے رسول کے طریقے پہ کریں گے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، گھر میں اسلامی ماحول بھی پیدا ہوگا، اور ہر عمل پہ اللہ ہمیں اور تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس انداز سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے، آج میں ولادت مصطفیٰ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے، فرماتی ہے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے سر کو سجدے میں رکھا، شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور آپ نے 3 جملے فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اس کے بعد فرمایا الحمدللہ کثیرا، اس کے بعد آپ نے فرمایا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا آ رہے ہیں تو امت کو یاد فرما رہے ہیں، جب تک ظاہری حیات سے دنیا میں رہے امت کی یاد میں رہے ہیں، اور اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے جب بھی امت ہی کی یاد میں ہیں۔ معلوم ہے کتابیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ وصال فرماتے ہیں اور لحد شریف میں رکھنے کے لیے حضرت عباس کے دونوں شہزادے ایک لحد میں اترے تھے، اور ان کے چھوٹے صاحبزادے جن کا نام غالباً حضرت قسم بن عباس ہے، وہ فرماتے ہیں اخیر میں لحد شریف سے میں نکلا اور میں نے سوچا کہ چلو آخری دیدار اللہ کے رسول کے چہرے پاک کی میں کر لوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے چہرے پاک کی زیارت کی تو میں نے کیا دیکھا، میرے آقا کے وہ مقدس لبہائے مبارکہ آج حرکت میں ہیں، ہل رہے ہیں، آپ کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو ان کے ہونٹوں کے قریب کیا تو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں قسم خدا کی میرے آقا کچھ اور نہیں بلکہ یہی دعا ارشاد فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ مسلمانوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وفادار امتی بنیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے شان اور عظمت کو سمجھیں، اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، اللہ کے رسول کے تعلق سے اچھے عقیدے رکھیں۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے
عظمت اور ولادت کے وقت کی باتیں خود ان کی ماں سیدہ آمنہ بیان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چاروں طرف سے عورتیں آ کر کے آپ کو مبارکبادیاں دے رہی ہے۔ آمنہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ حسین عطا فرمایا ہے، ایسا خوبصورت بچہ عطا فرمایا ہے کہ آج تک پورے مکے میں کسی خاتون نے ایسا حسین و جمیل بچہ جنا نہیں ہے، آج تک کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل بچہ جنا نہیں ہے، اتنا حسین اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اس طرح سے چاروں جانب سے مبارکبادیاں آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے عرب کا دستور تھا، اس وقت کا دستور تھا وہاں کا کہ صاحب شہر میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو کچھ عورتیں دیہات سے آتی تھی اور آنے کے بعد ان بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گھر لے کر کے جاتی تھی اور مالدار بچوں کو لے جاتی تھی تاکہ ان کی خدمت کے بدلے میں ہمیں اچھی خاصی رقم مل جائے، اچھی اجرت مل جائے، اچھا انعام و اکرام مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکہ المکرمہ سے 12 گھاٹی دور ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کا نام قبیلہ سعد ہے۔ وہاں کے لوگ بڑے غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے، وہاں پہ قحط سالی تھی، کافی دنوں تک وہاں برسات نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی ہے، لوگ کھانے کو ترس رہے تھے، دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ وہاں سے 10 عورتیں تیار ہوتی ہے، چلو مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے گھرانے میں بچوں کی ولادت ہوئی ہے، ان بچوں کی خدمت کر کے ہمیں اچھا انعام و اکرام مل جائیں گے، اچھی اجرت مل جائے گی، اچھا پیسہ مل جائے گا، چلو ان سیٹھوں کے بچوں کو لینے کے لیے چلتے ہیں۔ انہی میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ میں آنے والی خواتین میں سے کسی نے کہا حلیمہ تمہیں بھی چلنا ہے، تم بھی بڑی غربت کی ماری ہو، غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہی ہو۔ سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے سنو سنو، آج کئی دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، بس پانی پہ میرا گزارا ہو رہا ہے، میری سواری کا جانور جو ہے وہ بھی بڑا لاغر اور کمزور ہے، جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا تم لوگ چلے جاؤ، میں بعد میں کبھی دیکھوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہیں چلنا ہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تیار ہو جاتی ہے، یہ 10 عورتیں قبیلہ بنی سعد سے چلتی ہے، 12 گھاٹی پار کر کے مکہ المکرمہ آنا ہے، بچوں کو لینا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری بڑی کمزور تھی اور باقی جو آپ کے ساتھ سہیلیاں تھی ان سب کی سواریاں تیز ترار تھی، جلدی سے یہ لوگ تو مکہ المکرمہ پہنچ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ پیچھے دھیرے دھیرے آ رہی ہے۔ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، 12 گھاٹیاں پار کرتے کرتے آپ کی سواری 7 جگہوں پہ بیٹھ جاتی ہے، اتنی کمزور آپ کی سواری ہو چکی تھی۔ آخر میں جب مکہ المکرمہ پہنچے، ایک دروازے پہ آواز دیتی ہے بچہ خالی نہیں، دوسرے مکان پہ آواز دیتی ہے وہاں بھی بچہ خالی نہیں، یہ کے بعد دیگر حضرت حلیمہ سعدیہ کئی مکانات کے دروازوں پہ آپ نے دستک دی ہے، کہیں پہ بچہ دستیاب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہو جاتی ہے، اتنے میں آنے والی خواتین میں سے ایک خاتون سے ملاقات ہوتی ہے، کہتی ہے بہن حلیمہ سعدیہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں مجھے ابھی تک کوئی بچہ نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ آپ کی سہیلی وہ خاتون آپ کو پتہ بتا رہی ہے، دیکھو یہ سامنے کسی اور کی حویلی رہی ہے، یہ سردار مکہ سردار قریش حضرت عبد المطلب کی حویلی ہے، اسی میں ایک حجرہ ہے جس حجرے میں سیدہ آمنہ بیٹھی ہے، ان کے گود میں ایک حسین و جمیل بچہ ہے جس بچے کی شہرت مکے کے ہر گھر میں ہو رہی ہے، جن کا ذکر مکے کے ہر گھر میں ہو رہا ہے، لہٰذا تم جاؤ اس بچے کو لے لو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بہن ذرا میرے ساتھ تو چلو، پتہ تو نے بتا دیا ہے اب کوئی بچہ نہیں مل رہا ہے تو چلو کم از کم یہی بچہ ہم لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر وہ سہیلی کہتی ہے کہ ایک بات اور سن لو، وہ یتیم ہے، ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تم جس مقصد کے تحت اس بچے کی خدمت کرنا چاہتی ہو شاید تیرا مقصد فیل ہو جائے، یعنی تو چاہتی ہے کہ مجھے خدمت کرنے کے بدلے میں انعام و اکرام ملے، مال ملے، پیسہ ملے، شاید تم اپنے مقصد میں فیل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ان کے والد کا ان کی ولادت سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ وہ کہتی ہے یتیم ہے، ہاں یتیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ساری عورتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عظمت کو نہیں جانتی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ امام الانبیاء ہے، انہیں خبر نہیں ہے کہ یہ تمام نبیوں کے سردار ہے، وہ تو یتیم کہہ رہے تھے، لیکن میرے آقا صرف یتیم ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام یتیموں کے لیے سہارا بننے والے مصطفیٰ ہے، تمام غریبوں کی غربت کو دور کرنے والے یہ مصطفیٰ ہے، آج یہ یتیم کہہ رہے ہیں۔ بہرحال وہ خاتون نے ایڈریس اور پتہ بتا دیا، حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے مکان تک پہنچتی ہے، حضرت عبد المطلب نے کہا فلاں حجرے میں تشریف فرما ہے، فلاں کمرے میں چلے گئے،
جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے انداز میں سلام پیش کیا. سلام کرنے کے بعد کہتی ہے کہ بہن آمینہ میں آپ کے بچے کی خدمت کے لیے تیار ہوں, میں آپ کے بچے کی خدمت کے لیے تیار ہوں. اتنا سننا تھا حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بہن آمینہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں رو رہی ہو؟ کہا تم جس مقصد کے تحت میرے لال کی خدمت کے لیے تیار ہوئی ہو اس مقصد میں تم کامیاب نہیں ہو سکتی ہو. میں زیادہ ان کی خدمت کے بدلے میں تمہیں انعام و اکرام نہیں دے سکتے, میں زیادہ پیسہ نہیں دے سکتے, میں زیادہ تمہاری اس خدمت پہ اجرت نہیں دے سکتی ہے, اس لیے کہ ان کے والد کا وصال ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں ہے, میں نے آپ کے بچے کی مکے کے ہر گھر میں ذکر سنا ہے, آپ کے بچے کی مکے کے ہر وادی میں, ہر چوراہے پہ, ہر گھر میں نے ان کا ذکر جمیل سنا ہے. مجھے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ خدمت کی اجازت دے دے. کہاں ہے شہزادہ, کہاں ہے شہزادی گرامی وقار, کہاں آرام فرما ہے؟ اتنا سننا تھا. اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے, اور آپ کے اوپر نوری چادر پڑی ہوئی تھی, یعنی نوری چادر میں لپٹے ہوئے میرے آقا آرام فرما رہے تھے. جب حلیمہ سعدیہ نے کہا کہاں ہے شہزادہ گرامی وقار, اب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مقدس ہاتھوں کو آگے بڑھاتی ہے اور چہرہ پاک سے نوری چادر کو ہٹاتی ہے. ادھر آپ نے چادر ہٹایا. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے قسم خدا کی حضرت آمینہ نے جب چادر کو ہٹایا ہے میں نے کیا دیکھا, میرے آقا آرام کر رہے تھے, اور جب بچہ سوتا ہوا اگر مسکرا دے تو وہ بچہ کتنا حسین معلوم ہوتا ہے. اور آج مسکرانے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ کائنات کے داتا ہے جو مسکرا رہے ہیں, رحمت للعالمین ہے جو مسکرا رہے ہیں, شافعی محشر ہے جو مسکرا رہے ہیں, اللہ کے حبیب ہے جو مسکرا رہے ہیں, امام الانبیاء ہے جو مسکرا رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جو ہی انہوں نے مکھ انور سے چادر کو ہٹایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں, مجھ سے رہا نہیں گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں لب کی آگے دوڑی اور اس حسین بچے کو اپنے گود میں لے کر کے میں نے ان کے پیشانی کو بوسا دیا, ان کے رخسار پاک کو بوسا دیا اور بیٹھ گئی. اور بیٹھنے کے بعد پھر میں اپنے پستان کو ان کے آگے بڑھایا تاکہ یہ دودھ پی لے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے سیدھے سائڈ کے پستان کو جب بڑھایا انہوں نے دودھ پیا, پھر میں نے الٹے سائڈ کے یعنی بائیں سائڈ کے میں نے پستان کو جب بڑھایا انہوں نے دودھ نوش نہیں فرمایا, پھر میں نے پلٹ کے سیدھے ہاتھ کے یعنی سیدھے سائڈ کے پستان کو جب پیش کیا پھر انہوں نے دودھ کو نوش فرما لیا, لیکن جب الٹے سائڈ کے پستان کو پیش کیا پھر انہوں نے دودھ کو نوش نہیں فرمایا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی اس میں حکمت کیا ہے. حکمت یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت میں اپنے ایک بچے کو اور دودھ پلاتی تھی, اب میرے پاس دو بچے ہو گئے, ایک امام الانبیاء اور ایک میرے بیٹے. امام الانبیاء کے حق میں جو پستان تھا انہوں نے وہاں سے دودھ نوش فرما لیا, اور جو میرے دوسرے بیٹے کا حق تھا انہوں نے اس سے نہ پیا, انہوں نے ان کے لیے چھوڑ دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ میرے گود میں دودھ پیتے پیتے مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت کو ایک سبق دے رہے ہیں. کیا سبق ہے؟ آج ہم لوگ ہیں, ہم اگر تھوڑی سی طاقتور ہو گئے ہم اپنے بھائیوں کے حق مار لیتے ہیں, بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں. مسلمانوں میرے آقا دودھ پیتے پیتے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں ہمیں یہ درس دے رہے ہیں میرے امتی خبردار کسی کا حق مت دبانا, کسی کا حق نہ حق مت دبانا, ورنہ حال یہ ہوگا یہ حقوق العباد ہے, جب تک یہ بندے معاف نہیں کر دیں گے جن کا تو نے حق دبایا ہے اس وقت تک اللہ بھی معاف فرمانے والا نہیں ہے. میرے آقا فطری انصاف فرما رہے ہیں, ایک پستان آپ کے لیے دوسرا پستان بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اور طبی نقطہ نگاہ سے دیکھے تو ماں کے سیدھے پستان میں من جانب الٹے پستان کے دودھ کم ہوتا ہے. گویا مدینے کے تاجدار اپنے لیے وہ پستان پسند فرماتے ہیں جس میں خوراک کم ہے, اور جس میں زیادہ ہے وہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے دودھ پیتے پیتے ہمیں مزاج اور سبق دیا ہے. مسلمانوں آج تھوڑی سی طاقت ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے, ہم پڑوسیوں کا حق دباتے ہیں, بھائیوں کا حق دباتے ہیں, بہنوں کا حق دبا دیتے ہیں. صاحب کروڑوں کی پراپرٹی ہے کیوں دوں میں, میرے باپ نے میرے لیے تیار کیا ہے, بہنوں کو سائڈ کر دیتے ہیں, بھائیوں کا حق دبا لیتے ہیں. بالکل آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں, اور اگر دبایا
دبایا بھی ہے آپ نے آج سے پہلے، تو آپ توبہ کریں، بھائیوں کو بلائیں، بہنوں کو بلائیں، جن کا جتنا حق بنتا ہے آپ ضرور ان کو ادا کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بھی اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ جس کا حق آپ نے دبایا وہ معاف نہ کر دے، اور اگر وہ معاف نہ کرے تو جتنا دبایا ہے یہ سب کے سب قیامت کے دن دنیا میں دو یا نہ دو وہاں دینا ہے۔ اب وہاں تو تیرا ہاتھ خالی ہوگا، وہاں نہ دنیا کی دولت ہوگی، نہ کروڑوں کا تیرا بنگلہ ہوگا، نہ لاکھوں کی گاڑی ہوگی، پھر دے گا کیا وہاں؟ وہی جو آپ نے چند نیکیاں کی ہے، بس وہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے ہٹ کر کے جس کا حق تو نے دبایا ہے ان کے نامہ اعمال میں چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں تو آج سے آپ توبہ کریں۔ میرے آقا حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں دودھ پیتے پیتے آپ پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں ہے، اور وہیں سے آپ امت کو مجاز دے رہے ہیں کہ جب میں دودھ پینے میں اپنے رضائی بھائی کا حق نہیں دبا رہا ہوں تو تو میرا امتی ہو کر کے اپنے بھائی اور بہن کا حق کیسے دبائے گا؟ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو بھی سنیں، عظمت کو بھی سنیں، ان کی شان کو بھی سنیں، اور وہیں سے ذرا ہم اپنی زندگی میں بھی انقلاب لائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرمان اور ان فرمودات پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تمام ارشادات، ان کی سنتوں پہ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ